نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کا سفر ہوا، لمبا واقعہ ہے، کافروں نے اعتراض بھی کیا، آپ نے ان کو نشانیاں بھی بتائیں، لمبا واقعہ ہے۔ جب معراج کا سفر ہوا تو ابو جہل کے دل میں آیا کہ آج تو اس نے ایسی بات کر دی، اب تو اس کی خوب رسوائی ہوگی، کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی اس بات کو کہ مسجد الحرام سے، مکہ سے بیت المقدس تک کوئی راتوں رات چلا جائے اور پھر اللہ کے دربار میں بھی حاضری لگوائے اور واپس آئے تو اس کا بستر بھی گرم ہو، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ بڑی خوشی سے، بڑے جوش سے جا رہا تھا کہ آج تو اس کی رسوائی کروں گا، بے عزتی کرواؤں گا، نعوذ باللہ۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ابو بکر یہ بتاؤ، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ مسجد الحرام سے چلے اور راتوں رات بیت المقدس تک چلا جائے، کیا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات تو مشکل ہے، بات تو مشکل ہے۔ کہا پھر وہ یہ بھی کہے کہ میں بیت المقدس سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اللہ سے ملاقات کر لی اور واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا۔ تو جب یہ بات اس نے کہی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ٹھنکا، فرمایا یہ بتاؤ کہتا کون ہے، کہتا کون ہے؟ تو کہنے لگا وہی تیرا یار اور تیرا دوست کہتا ہے۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ بغیر دیکھے، بغیر علم کے، بغیر مشاہدے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق، یہ صحابہ کی خوبی تھی۔ یہ مقام حق الیقین پر متمکن تھے، انہیں یہ مقام حاصل تھا۔ یؤمنون بالغیب کی معراج ان کو حاصل تھی۔